میرے محبوب کے آرڈر کو سنتے ہی آپ کے پیچھے ایسے چلا جیسے تابع دار اونٹ اپنے مالک کے پیچھے چلتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا آ رہا ہے. درمیان میں پہنچے, آپ نے کہا ٹھہر گیا, وہ ٹھہر گیا. آپ چلتے چلتے دوسرے درخت کے پاس پہنچے. کوئی ایسی بات نہیں کہ ایک آدھا درخت ایسا تھا, نہیں, وہ سارے ہی خوش نصیب تھے. لوگ کہتے ہیں جن کے پاس نعمت ہو ان کو قدر نہیں ہوتی, لیکن میرے محبوب پیغمبر جدھر گئے سب کو ہی قدر تھی. کوئی بدبخت تھے ابو جہل جیسے جن کی قسمت میں جہنم لکھی ہوئی تھی, ان کو قدر نہیں تھی. باقی سب کو ہی قدر تھی, بھلے جانور تھے, بھلے درخت ہی کیوں نہیں تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے درخت کے پاس پہنچے, اس کی بھی ٹہنی کو پکڑا, اس کو بھی ایک بار ہی بولا انقادی علیہ باذن اللہ, درخت اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو. صحابہ کہتے ہیں وہ بھی آپ کے پیچھے چل پڑا. لیکن مجھے معاف کرو پتوں کی کہ اہل حدیثوں اور اہل سنیوں اور مسلمانوں, درخت تو چل پڑے ہیں لیکن میں اور آپ تو نہیں نہ چلے. مجھے اور آپ کو تو, ان کو تو ایک بار بولا, مجھے اور آپ کو تو میرے محبوب ساری زندگی کہتے رہے, بلکہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہی فرماتے رہے. تو گھر میں ہے, آپ دکان میں ہیں, ڈیوٹی پہ ہے, دوستوں کی مجلس لگی ہوئی ہے, تاش کا اڈا ہے, حقے کی مجلس ہے, اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آ جائے, سارے یرانے چھوڑ دے, چل مسجد کی طرف ہم چلے. ربیع الاول سارا ہم نے گزار دینا ہے, فتووں کی مشینیں ہماری زبانوں میں لگی ہوئی, فلاں گستاخ ہے, فلاں گستاخ ہے, فلاں تو مانتا ہی نہیں. ارے دوسروں کی فکر کرنے والے, پہلے میں اور آپ اپنی فکر تو کریں. میرا اور آپ کا شمار کن میں ہوتا ہے؟ اور محبت رسول کے ٹھیکیدار بننے والوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیصلہ سر جی نماز سے ہی تو ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس پہ بڑا غصہ آیا ہے جو فجر کی نماز سوئے ہی گزار دے, فجر کی نماز بستر پہ ہی گزار دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے وہ مصلی پہ تشریف لائی ہے, تکبیر ہو چکی ہے. آپ نے پوچھا بھلا آیا ہے, نہیں آیا, بھلا آیا ہے, نہیں آیا. آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں, پھر جاؤں ان کی طرف جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز سوئے گزارتے ہیں. دل چاہتا ہے ان کے گھروں میں جا کے ان کو آگ لگا. وہ محبوب پیغمبر جنہوں نے پتھر کھا کے بھی بد دعا نہیں دی تھی, دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کرنے والے, جنہوں نے کبھی 10 سال خدمت کرنے والا غلام کیوں نہ ہو, جنہوں نے کبھی کسی کو تھپڑ تک نہیں مارا, لیکن نماز کے معاملے میں اتنا غصہ آیا.